برکتیں میاں کے تعویذ سے نہیں آتی، برکتیں قرآن کی پابندی سے آتی ہیں۔ اب لوگ ریڈی میڈ دوا چاہتے ہیں، بہت جلدی والی دوا، اور بہت جلدی والے ہی میاں چاہتے ہیں ایک دم کام کر دیں۔ اسی وجہ سے جادوگروں کے پاس بھی مسلمان برقعے والی عورتیں ملتی ہیں۔ ایمان کمزور ہو گئے، بابوں کے پاس جا رہی ہیں، یہ جادو کے آدمی کو مٹھی میں کرنے کے لیے پوچھ میاں تعویذ کے میرا آدمی مٹھی میں، اور سنو اور کام مٹھی گا ایسا میرے پاس ہے کچھ نہیں، اس کی والی خود اس کے مٹھی میں نہیں، مگر دل کے خوش تعویذ یہ میاں کو پیسے دے۔ بہن یہ بتا تجھ کو یہ بتا کس کی بات، جب تجھے کوئی تکلیف تھی تو تجھے کس جانا تھا؟ آؤ پوچھتے ہیں نبی جب گھر میں پریشانی ہو، اے میرا نظر نہ آ رہا تو کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ آواز دے رہی ہے میری امت نہ جائے، گھر میں ہی مسلح بچھائے، اللہ اس کی اسی کا مسلح پہ کرم۔ جیسے میں قرآن پڑھتی تھی ویسے ہی وہ بھی قرآن، جیسے میں قرآن پڑھتی تھی ویسے وہ بھی، اب قرآن بھی نہیں پڑھ رہی نہ نماز پڑھ رہی، ریڈی میڈ میاں، ریڈی میڈ تعویذ، ریڈی میڈ کام۔ اس سے بدتمیزی پھیلے گی۔ غیر مسلموں نے بڑی طاقتیں لگائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی، اتنی اپنے مذہب میں کر لی۔ میں کہتا ہوں ابھی آپ نے ان لڑکیوں کو بدلا ہے جو کالج کی وجہ سے بے حیا ہو گئی تھی، آپ نے ان کو بدلا ہے جن کے اندر ایمان نہیں تھا، ورنہ ایمان والی تو پوری دنیا ایڑی رگڑ کے مر جائے پھر بھی ایک ایمان والے کی ایمان ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ 15,000 بچے یا 16,000 سے زیادہ بچے غزہ میں شہید ہو گئے، فلسطین میں شہید ہو گئے، جن کی عمریں 10 سال سے کم تھی، اور 4 بچے ایک ایک بریڈ ان کے حصے میں آتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھ کے ماں باپ دوڑتے ہیں کھانے کے پیچھے تو اوپر سے بم گرتا ہے، وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ مگر میں سید ہوں، میں اپنی بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو اپنے چہرے پہ سر ڈھکنے، چہرہ ڈھکنے سے پرابلم ہے، جن کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جن کو گھٹن لگتی ہے، جن کو فیشن نے بے پرواہ کر دیا، جنہیں قبروں سے ڈر نہیں، جنہیں حضور سے محبت نہیں، ان بے وقوف بے حیا، اور وہ میرے ان بہنوں کو بتا رہا ہوں جو انسٹاگرام پہ ریلیں بنا رہی ہیں، یہ جو بےہودہ عورتیں ہیں، ان سب سے کہتا ہوں یہ جتنی انسٹاگرام میں فالوونگ بڑھانے کے چکر میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، یہ اچھے اچھے خاندانوں کی بیٹیاں جن کی مائیں بے شرم آ گئیں تو ان کی دادیوں کی نہیں مانی، اپنی ماں کی مانی، برباد ہو گئیں۔ ان بیٹیوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں سید ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر پھر بھی اگر مجھے کوئی ایک عورت کا ان میں سے جو فلسطین کی ہیں جس نے یہ بیان دیا ہے جوتا لا دو، تو میں یہ وصیت کر کے مروں گا کہ جب میں مروں تو میرے سینے پہ یہ جوتا رکھ دینا، تاکہ میں جب قبر میں جاؤں تو اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ کس لڑکی کا معلوم ہے؟ ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اوپر سے بم گرتا ہے تو پورا گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری لاشیں نکلتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ اب رب کے سامنے جائیں گے، حضور کی بیٹی کو کیا منہ دکھائیں گی؟ وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں اس زینب کو کیا منہ دکھائیں گی جس نے کربلا کے میدان میں اس کے بیٹوں کی لاشیں آئیں، اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، اس نے اپنے بھائی کے جس گردن کو کٹتے ہوئے دیکھا وہ قرآن پڑھتی رہی۔ وہ زینب جس نے 5,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا مگر قرآن پڑھتی رہی، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر وہ شہزادی چلی مگر قرآن کی پابندی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھی جان کسی کے آئے ایک موت ہو جائے وہ خود قرآن نہیں پڑھتی، بھول جاتی ہے، آپ نے اتنی موت اتنی شہادتیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کا قرآن آپ کی لب پر ہے، کس سے سیکھا؟ تو سکھانے والا استاد بڑا ہو تو شاگرد بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کس سے سیکھا قرآن؟
آواز آئی اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا، اپنے باپ علی سے سیکھا۔ جب کوئی بیٹی آ کے تمہارے گھروں میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، بہو کوئی آئے نا نئی نئی، اور نئی بہو آنے کے بعد پھر قرآن بھی تلاش کرے اور مصلی بھی تلاش کرے، تو تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں۔ اور اگر نئی بہو آ کر کے فلمیں دیکھے موبائلوں پہ، تو سمجھ لو تمہاری نسلیں اب برباد ہونے والی ہیں۔ یہ میں ہر تقریر میں اتنی ہی دل سے کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو پھر میرا رب چاہے تو حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں قبر میں، اللہ کرے خیر سے وہ دن لائے۔ اچھے خاتمے کی پہچان میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا مرتے وقت جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور پیشانی پہ اس کے پسینہ آ جائے، تو سمجھ لو وہ خوف خدا سے مرا ہے اور ایمان پہ انتقال ہوا ہے۔ جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت عطا کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بس میری تقریر یہیں پہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ۔ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے۔ جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اسے میں نے قبر میں رکھ دیا، اور وہ چلی گئی عظیم الشان خاتون۔ وہ عظیم خسارہ ہوا کہ جس کا کوئی اب بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ میرے تو نہ ماں ہے نہ میرے والد ہیں۔ 24 سال ہو گئے میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً، اور میری ماں کو 6 مہینے ہو گئے۔ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو بعد میں بڑا افسوس کرتے ہیں لوگ، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماں کی ٹھنڈی قبر کی مٹی سے لپٹ کے رونے سے کیا فائدہ، جب جیتے جی اس کو ستایا، تکلیفیں دیں، تکلیف۔ بعد میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا قبر پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ امی کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہاری وجہ سے اس کو شوگر ہوا، تمہاری وجہ سے وہ بیمار ہوئی، گھٹ گھٹ کے مر گئی، پیسے نہیں دیتے تھے اسے، محتاجوں کی زندگی گزار کے مری ہے، اب مر گئی تو اس کو بھی کیا لگتا ہوگا تو کتنا بڑا ڈھونگی ہے کہ ماں کے لیے اب تجھے یاد آئی ہے ماں۔ اب جب تو اپنی بیوی کی ڈر کی وجہ سے ماں کے پاس جانے سے ڈرتا تھا، بیوی کی ڈر کی وجہ سے ماں سے بات نہیں کرتا تھا۔ لعنت ہے ایسے بدبخت ظالم جاہلوں پر جو اپنی بیویوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی ماں سے بات نہیں کرتے۔ ہزار بار لعنت بھیجتا ہوں، ایسوں کی زبانیں اس سے ایسے نکالنی، ہاتھ سے پکڑ کے نکال لینی چاہیے ہاتھ سے، جو اپنی ماں کے خلاف بات کرتے ہیں، بعد مرنے کے روتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہو، جیتے جی باپ سے بات نہیں کی ہیں؟ مر گیا باپ بیچارہ۔ آج ہم نے کہاں تقریر نہیں کی، میں نے اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان کا کوئی خطہ نہیں چھوٹا، کوئی شہر نہیں چھوٹا جہاں اللہ کا فضل ہے میری تقریر نہیں ہوئی۔ میں کسی لائق نہیں، یہ اللہ کے کرم کے معاملے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی۔ ہاں، مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں مالک بڑا کرم ہوا ہے، مگر کاش میرے والد 24 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ ہوتے ایک تقریر وہ بھی سن لیتے۔ یہ حسرت بڑی رلاتی ہے۔ سب تعریف کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ مزہ تو تب آتا کہ اگر باپ کہتا کہ دیکھو لوگوں میرا بیٹا کیسی اچھی تقریر کرتا ہے نا؟ کہ وہ ایک بچے کے میں سر پہ صافہ باندھ رہا تھا تو رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں روتا ہے؟ آپ تو آج حافظ بنے ہو۔ کہنے لگے میرا باپ رکشہ چلاتا تھا، میں اس کے برابر کا ہو گیا، پھر بھی بولا تو کچھ نہ کر، تو حافظ بن۔
مگر ابھی ایکسیڈنٹ میں میرا باپ انتقال کر گیا. سوچ رہا ہوں سب ہیں، مجھے حافظ بننے کی جس کے دل میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی وہ میرا باپ 2 مہینے پہلے دنیا سے چلا گیا. میں سوچتا ہوں میرا باپ ہوتا. یہ افسوس رہ جاتے ہیں، رلاتے ہیں، درد دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. مگر اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو زندگی بناؤ، ان سے دعائیں لو. حضور کا ایک عاشق ہے، اس کا نام ہے سیدنا اویس قرنی، اور وہ عاشق رسول ہے. اگر آپ کسی کے عشق میں شک کرو گے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. جب حضور کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، تو ایک دن ان کی ماں نے دیکھا. جب کوئی آتا تھا نا مدینے سے تو کہتے تھے سرکار کی آنکھیں کیسی ہیں، سرکار کے ہونٹ کیسے ہیں. ماں نے کہا بہت محبت کرتا ہے. کہاں؟ کہا جو دیکھا. اماں تو بیمار ہے. ماں فالج زدہ تھی، فالج میں تھی. ماں کی اتنا خیال رکھتے تھے، جاتے نہیں تھے. مگر ماں نے کہا چلے گئے مدینے. مدینے پہنچے حضور کے دروازے پہ، والدی سرکار ہیں تشریف رکھتے ہیں. نہیں نہیں حضور تو نہیں ہے. کون ہے؟ کہ میرے نام اویس ہے، میں چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں. کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حضور سے ملنے آیا ہوں. کہ صبح تک ٹھہر جاؤ، سرکار آئیں گے، صبح مل لینا. عرض کی صبح نہیں رک سکتا، ماں سے وعدہ کر کے آؤں. 3 پہر کا ٹائم دیا ہے ماں نے، ٹائم ہو گیا، ہو جائے گا جب تک پہنچوں گا. ماں کا دل نہیں دکھا سکتا، واپس جا رہا ہوں. یاد کر رہی ہے ماں، واپس جا رہا ہوں. میرے حضور آئے ہیں تو کہہ دینا کہ ایک آیا تھا عاشق، اس کا نام اویس تھا، بکری کا چرانے والا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، آپ سے سلام کہہ کے گیا ہے. صبح کو جب حضور آئے، اچھا کوئی مدینے سے واپس آئے تو میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. کیسے لوٹے ہوں گے، ایک رات میں صحابی بن جاتے مگر نہیں رکے. نہیں رکے، ایک رات میں صحابی بن جاتا مگر نہیں رکے. چلے گئے. جب واپس میرے نبی صبح آئے، فرمایا عائشہ بڑی رونق ہے میرے دروازے پر، بڑی خوشبوئیں ہیں میرے دروازے پر. کون آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک اویس نام کا چرواہا آیا تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے. وہ کہتا اس کی ماں کی وجہ سے نہیں رکا، آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے. حضور نے فرمایا بھائی لگاؤ ممبر. میرے صحابہ آ گئے، جمع ہو گئے سارے صحابہ. فرمایا سنو میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دنیا کہے کہ میں عاشق ہوں، اس سے کیا مسئلہ. جب حضور کہے اپنی زبان سے سبحان اللہ یہ میرا عاشق ہے، پر میں میرا عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، ماں کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ایسا اس پہ پیار کرتا ہے، اس کا اگر وہ دعا کرے اللہ قبول کرے گا. قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس. اویس ٹھہر جائے گا. اللہ فرمائے گا ادھر دیکھ جہنمی کھڑے ہیں میرے محبوب کے امتی، ان کے لیے اشارہ کر دے، تیرے اشارے سے وہ جنتی بن جائیں گے. جیسے ہی اویس قرنی اشارہ کریں گے سارے جنتی جنت میں، جہنمی جنت بندی بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اب لے جاؤ، نعرہ لگاتے ہوئے اس کو بھی. تو قیامت کے دن اویس قرنی کے فرشتے نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں لے کے جائیں گے. اور دنیا کو یہ اللہ فرمائے گا لوگوں یہ ماں باپ کی عزت کرنے کا بدلہ دے رہا. ماں باپ کی عزت، کسی پیر کی دعا بعد میں لینا، پہلے ماں باپ کی لو. ماں باپ سے دعائیں کرواؤ. بس حضرات میری تقریر یہاں پہ 2 گھنٹہ تقریباً انہوں نے کہا تھا تو ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور برکرامت رکھے. مجھے بتاؤ توبہ کرو گے انشاءاللہ اللہ سے؟ اچھا ڈر لگتا ہے نہیں لگتا ہے اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ حالت فرماتے ہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اللہ اکبر. ایک آدمی نے وصیت کی کہ مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہاں حضور فرماتے ہیں اور میں اللہ کے سامنے ڈرتا ہوں تو مجھے ایسا کرنا کہ آگ لگانا، اور جو میرے ذرے بنے نا آگ کے بعد بالکل آگ کے بالکل میرا پاؤڈر بنا دینا بننے کے بعد، اور پھر بہا دینا، کوئی پہاڑوں پہ ڈال دینا، کوئی سمندر میں ادھر ادھر پھینک دینا. ٹھیک ہے.
اب اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ اس نے یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا ہی نہیں. اب سنو، اس کو اس کے بیٹوں نے مرنے کے بعد جلایا، اس کی راکھ بھی پھینک دی ادھر ادھر سامنے. اللہ نے فرمایا، اشارہ کیا، حکم فرمایا، وہ تو کن کہہ دے سب ہو جاتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. آواز دی، اسے جمع کرو، جمع ہو گیا. انسان پھر تیار. اللہ نے فرمایا کیوں جلوایا تھا تو نے اپنے آپ کو، کیا بات ہے؟ تو وہ بولا مالک تیرے سامنے کیسے آتا، ڈر لگتا تھا، مجرم تھا، راتوں کو گناہ کیے تھے، شرم آتی تھی تیرے سامنے جانے سے، اس وجہ سے اپنے آپ کو جلوا لیا. اللہ نے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو مجھ سے بن دیکھے اتنا ڈرتا ہے، میں تجھے کیوں نہ بخشوں. بس مین بات ہے ڈرنے کی، ڈرا کرو اس سے. اپنی موت کے بارے میں سوچا کرو، قبر کے بارے میں. بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جان دے دیں گے انشاءاللہ؟ نیچے ہاتھ کریں. جو جان دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے اپنے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں، وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو داڑھی، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کون ہے وہ عاشق رسول جو اس محفل میں اٹھ کے کھڑا ہو میں آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتا ہوں اور پوری داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں؟ ہے کوئی عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے اس محفل سے؟ کون ہے وہ پہلا عاشق رسول؟ ہر ادھر آ جاؤ، ادھر ایک. دوسرا عاشق رسول ہے؟ کھڑے رہو. دوسرا ہے کوئی حضور کا عاشق؟ میرے نبی کا ادھر سے آگے سے پیچھے سے میرا بھائی. داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. جس کے ایک مٹھی داڑھی نہ ہو پوری داڑھی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ کوئی دوسرا دیوانہ ہے؟ کوئی دوسرا جو کھڑا ہو جائے اور کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے؟ کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ہے کوئی دوسرا عاشق رسول محفل رسول میں؟ نبی کا عاشق، میرے حضور کا چاہنے والا. آ جاؤ آگے، آ جاؤ. دو. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. کوئی تیسرا ہے؟ تیسرا دیوانہ ہو تو کھڑا ہو جائے. تین. اسے کہتے ہیں دوست. دوست اکیلا جنت میں نہیں جاتا ہے، دوست کو بھی جنت میں لے کے جاتا ہے. اور دوست جہنم میں بھی اکیلا نہیں جائے گا، وہ بھی اپنے دوست کو لے کے جائے گا. اس وجہ سے نیک لوگوں کو دوست بناؤ تو جنتی ہو جاؤ. کوئی ہے چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو سنت رسول کا پابند ہونے کے لیے کھڑا ہو؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں، کافی بزرگ ہو گئے، داڑھی آج بھی کٹوا رہے ہیں. میرے بھائیوں، داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی بڑا برابر گناہ ہے. داڑھی پوری ایک مشت ہونی چاہیے. کوئی چوتھا عاشق رسول ہو، کوئی نوجوان لڑکا ہو، شادی سے پہلے اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی اگر چاہتے ہو، اچھی لڑکی ملے، خراب لڑکی سے بچو، تو ایسا کرو داڑھی پہلے رکھا شادی کرنے سے پہلے. چونکہ بگڑی ہوئی لڑکیوں کو داڑھی والا پسند نہیں ہوتا، داڑھی والے کو وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی چوتھا عاشق رسول نبی کا عاشق جو داڑھی دکھانے کے لیے چوتھا کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی؟ تین ہو گئے. میں سوچ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں چوتھا کوئی دیوانہ ہو حضور کا، میرے نبی کا، تو عشق رسول میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور دیوانہ اٹھ کے کہے میں آج سے انشاءاللہ پوری داڑھی رکھاؤں گا. ہے کوئی چوتھا عاشق رسول جو اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی چوتھا عاشق رسول؟ ہے کوئی اور؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، چار یار ہیں حضور کے، انہی کی نسبت سے چوتھا جس کے چھوٹی داڑھی ہو پوری کر لے، یہ بھی پورا ہی ثواب ہے. جس کے ایک مٹھی سے کم ہو ناپ کے دیکھ لے، اس کی بھی داڑھی چھوٹی ہے، وہ بھی داڑھی مڈانے والے کے حکم میں ہے. کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور اٹھ کے اپنی نبی کی سنت پہ عمل کر لے. ہے کوئی اور چوتھا؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، ہے کوئی چوتھا؟
دیکھو بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ بیٹھے. یہ 4 ہو گئے، 5واں ہے کوئی؟ 5واں پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں. 5واں کئی لوگ بوڑھے ہو گئے مگر ابھی ان کی جوان ہونے کی جو نیت ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی، جوان ہونے کی حسرت. یہ داڑھی جس کی سفید ہو گئی ہے نا، جس کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھی اپنی داڑھی مڈاتا ہے. اس کو بھی امید ہوتی ہے ایک دن جوان ہو جاؤں گا، مگر اب جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی میرے بھائی. سفید داڑھی ہونے کا مطلب یہی ہے موت آ جائے گی. ہاتھ پیروں میں طاقت کم ہونے کا مطلب موت آ جائے گی. بیماریاں بڑھنے کا مطلب ہے. کوئی 5واں عاشق رسول جو اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. پڑھو میرے سرکار میری بات. فرمائے جنہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو انشاءاللہ پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اپنی مہربانیاں کرے. یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. یہ پون بج گیا. توبہ کرے میرے ساتھ. لا استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ نے میری تقریر سنی، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان پہ ہم سب کو اٹھائے، ثابت قدم رکھے. وما علينا إلا البلاغ والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے. والصلاة والسلام. مصطفیٰ